حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی ہاجرہ کیسے ملی اور نمرود کے اوپر کیا کیا آفتیں آئیں، اگر آپ نہیں جانتے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل تجوید القرآن ود عائش۔ مصر کا بادشاہ بہت ہی جابر اور عیاش قسم کا انسان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت سارہ کو لے کر وہاں سے گزرے تو وہاں چوکیوں پر موجود چوکیداروں نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت اور دلکش عورت نظر آئیں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو پکڑ کر بادشاہ کے حضور پیش کیا۔ بادشاہ ایک نہایت شیطان صفت انسان تھا۔ اس نے جب حضرت سارہ کو دیکھا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمرے سے بھجوا دیا، اور پھر جیسے ہی بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف بری نظر سے دیکھا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور جسم خشک۔ انہوں نے سوچا کہ یہ عورت ضرور کوئی جادوگرنی ہے، تو حضرت سارہ نے کہا میں کوئی جادوگرنی نہیں ہوں، بلکہ میرا شوہر میرے خدا کا دوست ہے جو سب کی حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے فوراً توبہ کی، اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کا جسم ٹھیک ہوا تو اس نے پھر حضرت سارہ کے اوپر دوبارہ غلط نظر ڈالی، جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو گیا۔ تب وہ شیطان پھر ایک دفعہ گڑگڑایا کہ اے نیک بخت عورت، مجھے معاف کر دے، میں اس برے کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت سارہ نے خدا سے دعا کی تو بادشاہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، لیکن ٹھیک ہوتے ہی اس انسان نے پھر دوبارہ حضرت سارہ پر غلط نگاہ ڈالی تو اس کا جسم بھی شل ہو گیا، بلکہ اس کی بینائی بھی جاتی رہی۔ وہ شیطان ڈٹائی سے ایک مرتبہ پھر چلایا، اے بی بی پاک دامن، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجئے۔ اس پر سارہ خاتون بولی، اے بدبخت، میری دعا میری نہیں ہے بلکہ میرے شوہر کی ہے جو میرے ساتھ ہے۔ وہ خدا بندہ کریم کے دوست ہے، وہ چاہیں تو تجھے معاف کر دیں یا سزا دیں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اے ابراہیم، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ پر بہت ظلم کیا، لیکن اب میں سچی توبہ کرتے ہوئے آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا، اے شخص، وہ سب میرے حکم سے نہیں بلکہ میرے خدا کے حکم سے ہوا تھا جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اب جو میرا خدا چاہے گا تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب تک یہ تمام ملک اور اپنا تمام خزانہ تم کو نہ دے دے تم اس کو ہرگز نہ معاف کرنا۔ حضرت جبرائیل جانے کے بعد حضرت ابراہیم نے بادشاہ سے اپنے خدا کے بارے میں آگاہ کیا، جس پر بادشاہ نے اپنی پوری سلطنت اور تمام خزانے حضرت ابراہیم کو دے دیے۔ یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم نے بادشاہ کے حق میں دعا کی اور جس کی برکت سے وہ صحیح ہو گیا۔ حضرت ابراہیم نے اس کے سلطنت کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ جو کنعان کے نام سے مشہور تھا اپنے پاس رکھ لیا اور باقی حصہ بادشاہ کو دے دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہوئے تو بادشاہ نے ایک بہت ہی خوبصورت اور دوشیزہ سارہ خاتون کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اے نیک بخت عورت، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کے شکرانے میں یہ دوشیزہ میں تمہیں دیتا ہوں جس کا نام ہاجرہ بی بی ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ سارہ خاتون نے ہاجرہ بی بی کو اپنے ساتھ لیا اور وہ تینوں کنعان کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت سارہ نے سارا حال کہہ دیا جو بادشاہ کے یہاں گزرا تھا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، سارہ خاتون، تم خاطر جمع رکھو اور کسی قسم کا اندیشہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہٹا دیا تھا اور جو باتیں تم پر گزری ہیں وہ میں سب جانتا ہوں۔ شہر کنعان میں تھوڑا عرصہ گزارنے کے بعد حضرت ابراہیم بیت المقدس کی طرف جانب چلے گئے اور جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، تم جتنا اس زمین کی طرف دیکھو گے تمہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ حضرت جبرائیل کے کہنے پر جب حضرت ابراہیم نے زمین کی طرف دیکھا تو اس جگہ سے آب رواں جاری ہو گیا اور پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ نرم زمین سے میوہ دار درخت اگنے لگے اور بغیر پانی کے فصل پیدا ہو گئی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اسی شہر میں قیام کیا اور پھر بڑی تیزی سے حضرت ابراہیم کے ہم عقیدہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہونے لگا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ نمرود کے پاس جاؤ اور اسے میری طرف بلانے کی دعوت دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم جب نمرود کے پاس پہنچے اور انہیں اسے کہا، اے نمرود، کہہ دو ابراہیم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ مگر نمرود نے بڑے ہی غصے سے جواب دیا کہ میں تمہارے خدا کو نہیں مانتا۔ پھر اس نے فوری طور پر مشرق، مغرب، روم اور ترکستان اور ہندوستان سے اپنے تمام لشکر بلائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اپنا لشکر بھیجیں اور میرا مقابلہ کریں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کی مخلوق میں سب سے کمزور مخلوق مچھر ہے، نمرود کا مقابلہ کرنے کے لیے مچھروں کو بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کتنے مچھر چھوڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو تاکہ ہر مچھر نمرود کے ایک ہی سوار کے حصے میں آئے۔
اور پھر فرشتوں نے اسی سوراخ میں سے 60 لاکھ مچھر چھوڑ دیے۔ اب نمرود کی تباہی اور بربادی یقینی تھی۔ بابل کی زمین پر جہاں نمرود کا لشکر تھا، وہاں پر مچھروں کی یہ فوج سیاہ بادلوں کی طرح چھا گئی۔ ان مچھروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ مچھروں، نمرود کی یہ فوج تمہاری خوراک ہے، تم ان سب کو کھا جاؤ۔ مچھروں کی فوج آنن فانن نمرودی لشکر کے پر قیامت ڈھانے لگی۔ ہر مچھر فوج کے ایک انسان کے سر پر بیٹھ گیا اور پھر ان کے دماغ کو چاٹنے لگا، ان کا مغز اور گوشت پوشت سب کچھ چٹ کر گئے۔ بعض روایت کے مطابق مچھر نمرودی لشکر کی ہڈیاں تک چاٹ گئے۔ ان فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہ بچا۔ نمرود نے جب اپنی فوج کا یہ حال دیکھا تو وہ میدان ہی چھوڑ کے بھاگ گیا۔ آج کا قصہ یہیں تک۔ امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ پسند آ رہا ہوگا۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔